حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا واقعہ ہے. اب چھوٹے تھے تو کیا ہوا کہ مکہ میں بارش ہوئی. اب مکہ جو ہے ایک ویلی ہے، چاروں طرف اس کے پہاڑ ہیں. تو بارش ہوئی تو وہ بارش کا پانی جو ہے وہ اندر آ گیا. تو اس پانی کی وجہ سے خانہ کعبہ کی جو عمارت تھی وہ گر گئی. سمجھے؟ اب اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے پیسہ زیادہ چاہیے تھا، مال و اسباب زیادہ چاہیے تھے، اور حضور کے یہ بچپن کا زمانہ ہے. تو اس وقت جو کرتا دھرتا تھے تو ان لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے جو ہم پوری کی پوری عمارت کو دوبارہ سے بنائیں. تو انہوں نے کیا یہ کہ کعبے کا جو رقبہ ہے اس کو چھوٹا کر دیا کہ اتنا ہم افورڈ کر سکتے ہیں. اچھا، جن لوگوں نے عمرہ کیا ہے، حج کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ ایک مقام ہے حتیم. اوریجنل کعبہ جو آدم صفی اللہ نے بنایا تھا وہ حتیم تک تھا. اوریجنل جو کعبہ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حتیم دیکھا ہے نا آپ؟ تو وہ حتیم تک تھا. کعبہ کو سکوڑ دیا گیا. حتیم جو تھی وہ اس کی دیوار کعبے کی تھی. اچھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے تو آپ نے چاہا کہ اس کو اس کی اوریجنل پوزیشن پہ لے آئیں. لیکن وہ جو مسلمان ہو گئے تھے لوگ، ان کو سمجھانا بڑا مشکل کام تھا. نہ وہ ہسٹری سے واقف تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا اور یہ بتایا کہ بھئی کعبہ جو ہے نا یہاں تک ہے، جو یہ حتیم ہے یہ کعبے کا حصہ ہے. نہیں کیا، نہیں کر سکے. لیکن ایک صحابی تھے، بعد میں پھر انہوں نے کعبے کو حتیم تک پورا کر دیا. کعبے کو حتیم تک پورا کر دیا. مروان کی جب حکومت آئی اس میں پھر یہ جو تھا حجاج بن یوسف، اس نے کعبے کے اوپر چڑھائی اس لیے کی کہ بھئی یہ جو کعبے کو بڑھایا ہے آگے یہ ناجائز ہے. دوبارہ اس کو سکیڑنے کے لیے اس نے کعبے کو ڈھا دیا. وہ جو کہتے ہیں نا کہ حجاج بن یوسف نے کعبے پہ چڑھائی کی، وہ چڑھائی اس لیے نہیں کی تھی کہ کعبے کو تباہ کر دے، بلکہ اس لیے کی تھی کہ وہ جو حضور کی خواہش کے مطابق اس کو حتیم تک لے آئے تھے، حضور کے اس عمل کے خلاف کیا اس نے، اور دوبارہ جو ہے وہ گرا کے دوبارہ وہیں تک چلا گیا. سمجھ گئے آپ؟ اب جو ہے ایک وقت آئے گا کہ کعبے کو پھر گرایا جائے گا.
اس کے گرائے جانے کے بعد امام مہدی کے ماننے والے جو ہیں وہ اس کو دوبارہ تعمیر کریں گے حضور کی خواہش کے مطابق. حضور کی خواہش کے مطابق. یہ اب حتیم کتنا دور ہے وہاں سے؟ کتنا فاصلہ ہوگا؟ 2-4 میٹر. جہاں تشریف فرمائے اگر وہ حتیم ہے ہاں تو ادھر کیمرے کے پاس سے یہاں سے خانہ اتنے فاصلے کتنے میٹر ہو جائے گا یہ؟ 3-4 میٹر تو ہوگا. 6-7 میٹر. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جان بوجھ کر کے حضور کے دشمنوں نے کیا. اس کے پیچھے سازش کیا تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کی، آدم علیہ السلام کی قبر ہے نیچے. تو ان کی وجہ سے جو ہے نا انہوں نے کعبے کو پیچھے کر دیا تاکہ ان کو جو ہے کعبے کے اندر تصور نہ کیا جائے. سازش یہ تھی. خیر یہ میں نے بات آپ سے شیئر کرنی تھی. میں بھول جاتا، اگر میں بات نہیں کرتا نا تو میں بھول جاتا، اس لیے میں نے فوری طور پر وہ شیئر کیا. تو آپ جاری رکھیں. جی وہ یہی بات تھی کہ جب یوٹیوب کے آپ کی محفل سامنے آئی تو چاند کا ذکر ہوا، سرکار کی تصویر مبارک ہے، تو پہلے تو میں نے یہ اس بات کو یہ کیسے ہو سکتا ہے چاند پہ، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھی. یہ جو حتیم ہے نا، جی یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ یہاں تک بناؤ. جو آدم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا اس میں چھوٹا تھا، پھر ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم ہوا تو اس میں حتیم تک کا تھا. اس میں حکمت تھی. اور اگر آپ مانیں تو مان لیں کہ اس علاقے میں آپ پیدل نہیں چلنا. جو حتیم کے سامنے اور کعبے کے بیچ میں علاقہ ہے وہاں پیدل نہیں چلنا، وہاں جانا نہیں. وہاں سے اگر وہاں سے گزر گئے نا تو بہت بڑی گستاخی ہو جائے گی. وہ حتیم اور کعبے کے بیچ میں جو جگہ ہے اس کو کعبے کا حصہ سمجھنا ہے، کیونکہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہی کہا تھا یہاں تک بناؤ. وہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی آج تک ہو رہی ہے. حضور کو نہیں کرنے دیا، حضور کو نہیں کرنے دیا. حضور نے کہا تھا کہ یہاں تک کرتے ہیں. یہ جو تھے نا آپ بہت سارے بڑے بڑے صحابہ، انہوں نے کہا جی یہ کیا کر رہے ہیں، لوگ پیچھے پڑ جائیں. حضور کو نہیں کرنے دیا. اچھا یہ بات آپ لوگوں کے ذہن میں تھی کیا کہ حتیم جو ہے وہاں تک کعبہ ہے؟ میں یہی سوچتا تھا کہ جب طواف ہوتا ہے ہاں ہمیشہ باہر سے ہوتا ہے، اس کے اندر سے تو نہیں کر سکتے نا. اندر سے ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں کیونکہ وہ کعبے کا حصہ ہے نا. لیکن نماز وغیرہ نفل پڑھنے اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں بید بھی گستاخی ہے، اندر گھستے ہیں لوگ، نماز بھی پڑھتے ہیں جیسے یہ بتا رہے ہیں. پڑھتے ہیں. جی ہاں بتا رہے تھے. گلاب چھوتے ہیں. یہ تو غلط ہے، بہت گستاخی ہے. یہ تو غلط ہے. جس طرح آپ نے فرمایا حضور نے پھر باہر کا طواف کا حکم دیا تھا کہ باہر سے کرنا. بھائی جب طواف کا حکم نہیں ہے وہاں سے تو پھر نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں وہاں پہ؟ کیا بات ہے سرکار، بے شک حق فرمایا. یہ راز آج آپ نے کھولا ہے سرکار، پتہ ہی نہیں تھا کسی کو. بہت احسان. تو یہ مولوی کیا بتاتے ہیں حتیم کے بارے میں؟ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا جو حصہ ہے وہیں تک ہے. یہ بات معلوم ہے مولویوں یہ کہتے ہیں. کہتے ہیں کیونکہ طواف جو ہے وہ اندر سے ہو نہیں سکتا، اگر وہاں سے گم گئے تو طواف نہیں ہوگا. جی لیکن انہوں نے اپنی گستاخانہ منطق لڑائی ہے جی کہ اس حصے کو کھلا اس لیے چھوڑا گیا، نعوذ باللہ انہوں نے بنایا ہے یہ ہاں کہ وہاں اندر انسان نماز پڑھے تاکہ جیسے وہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھے. یہ انہوں نے اپنی طرف سے بنایا ہے.
اس کی جو لمبائی ہے نا جی سرکار حتیم تک، جی وہ لمبائی اللہ تعالیٰ کے تھرون کی لمبائی، اوئے اوہ، کیا بات ہے جو عرش الہی پہ ہے نا، اس کی لمبائی اتنی ہے. اس لیے ضروری تھا کہ اس کی لمبائی کعبے کی اتنی ہی ہو. کیا بات ہے بہت احسان ہے آپ کا سبحان اللہ تو یہ گڑبڑ جو ہے نا وہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. بے شک یہ جو لمبائی ہے نا اس کی، جو اس کا وہاں پر تھرون ہے، اس کی لمبائی بھی اتنی ہی ہے، اور اسی لمبائی کا کعبہ نیچے بنوایا. واہ واہ اسی لمبائی کا کعبہ نیچے بنوایا. واہ میرے مالک کیا بات امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تخت ہوگا، جی ہاں اس کی لمبائی بھی اللہ کے تھرون جتنی ہوگی، بے شک اور وہ جو ان کا تخت ہوگا وہ خانہ کعبہ کے اوپر آ کے یوں سما جائے گا. تو پورا تخت اتنا ہی بڑا ہوگا جتنا خانہ کعبہ ہے، واہ واہ کیوں وہی سائز ہوگا، خانہ کعبہ کے سائز کا ہوگا. بے شک یعنی ان ادر ورڈز خانہ کعبہ از symbolical to the divine throne. سبحان اللہ واہ کیا بات یہ جو لفظ ہے نا عرش، عرش کا مطلب تخت ہوتا ہے. واہ سبحان اللہ اس کو وہاں تک تو بنانا ضروری ہوگا. بالکل سرکار اچھا، یہ بات مولوی کہتے ہیں کہ یہ حتیم تک کعبے خانہ کعبہ کا حصہ ہے. صرف وہی بڑے بڑے علماء جو پچھلے زمانوں کے گزرے ہیں انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں. جو آج کل کے جو علماء ہیں انہوں نے اس بات کو رد کیا ہوا ہے، ضعیف کہہ دیا روایت. اچھا، جی ہاں لیکن جو قدیم جیسے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ ہاں، علیہ ہاں، ایسی ہستیاں تھیں ہاں، انہوں نے یہ باتیں کہی تھیں. کہ یہاں تک ہے. ہاں اور انہوں نے دلیل بھی یہی رکھی تھی کہ طواف حضور نے کیوں کہا کہ باہر سے کرو، کیونکہ خانہ کعبہ وہاں تک ہے. آپ نے آج راز کھول دیا، بہت احسان ہے. کسی نے کبھی ذکر نہیں کیا اس بات کا، بہت کرم ہے. جی عمران بھائی، آپ کو 2 دفعہ ڈسٹرب کیا میں نے. تو جب یہ چاند کا ذکر چلا ویڈیو میں تو پہلے تو میں نے مانا نہیں، پھر گوگل میں وہ